چلے جاتے ہیں تو یہ سب سے آخر میں جاتا ہے. گھر کا آدمی نا، گھر کا آدمی. کچھ لوگ اللہ کے اپنے گھر کے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے آخر میں جاتے ہیں. کچھ اللہ کے اپنے گھر کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں جاتے ہیں. یہ گھر کے لوگ ہیں. حضرت عثمان ابن مظعون فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں دنیا سے بے تعلق رہنا چاہتا ہوں اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری روحانیت بڑھ جائے اور آخرت میں میرا مقام بڑھیا ہو. مجھے رہبانیت کی اجازت دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی رہبانیت یہ ہے، جو پہلی قوموں کو رہبانیت سے، دنیا کی کنارہ کشی سے، دنیا کی لذتوں سے روحانیت ملتی تھی، آخرت میں بلند درجہ ملتا تھا. میرا مولا اللہ کریم میری امت کو اور میری امت کے ان لوگوں کو جو مسجد میں انتظار میں بیٹھتے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، اللہ انہیں وہ سب کچھ دے دے گا جو پہلے لوگ جنگلوں میں جا کر روحانیت اختیار کیا کرتے تھے. کوئی آدمی مسجد میں آئے اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر، دعائے مغفرت کرتے رہتے، دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. تو ایمان والوں کا تعلق مسجد سے، پاور ہاؤس سے تعلق ہے، پاور ہاؤس سے تعلق ہے جس سے ان کی ایمانی زندگی کو توانائی ملتی، قوت ملتی ہے. جو جس قدر ادب کے ساتھ آئے گا، جو جس قدر اللہ کے گھر کی عظمت لے کے آئے گا اور جو جس قدر اہتمام سے اللہ کے گھر میں آئے گا، اللہ کے گھر سے اسے ویسے ہی نور ملے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آدمی صبح آئے یا شام آئے، جتنی بار بھی دن میں اللہ کے گھر میں آئے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مہمانی تیار کرتے ہیں. جب وہاں پہنچے گا تو سامنے پائے گا. اللہ کی مہمانی تو اللہ کی شان کی ہے نا، دنیا میں اس کا کیا تصور ہو سکتا ہے. لیکن کوئی جتنی بار آئے گا، ہر باری اس کے لیے ایک مہمانی تیار ہے وہاں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کون ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کر؟ فرمایا یہ ان کی ایمان کی گواہی دو، یہ ایمان والے ہیں. تصور کوئی نہیں تھا میرے عزیزو، مسلمانوں میں تصور کوئی نہیں تھا کہ ایمان ہو اور اس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہ ہو. تصور کوئی نہیں تھا کہ مسلمانی ہو اور اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا نہ ہو. شرافت، عزت، کرامت، خوش نصیبی، سعادت مندی کی نشانی یہ تھی کہ یہ اللہ کے گھر میں کثرت سے آئے، آگے رہے. اس امت کے سب سے بڑے انسان، بلکہ اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی محمد رسول اللہ. لیکن بتائیے اللہ کے گھر میں کہاں نظر آتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں ساری زندگی کہاں نظر آئے؟ اور اس امت کے بڑے لوگ، ابو بکر، ان کے پاس اقتدار بھی ہے، ان کے پاس خلافت بھی ہے، ان کے پاس قومی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کے پاس نہ جانے کس قدر مشغولیت اور مصروفیت بھی ہے. ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں، علی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن اللہ کے گھر میں ہمیشہ پہلی صف میں نظر آئے. شرافت کا معیار یہی تھا، اچھے انسان کا پیمانہ یہ تھا، عزت دار آدمی کی علامت یہ ہوتی تھی. اللہ کے گھر میں کہاں آئیں گے؟ کوئی بھی اس امت کا بڑا آدمی جسے اللہ کے ہاں قبولیت ملی، کہیں ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں اس کے لیے دروازے بند ہو، وہ اللہ کے در سے محروم ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ناراض ہوا کرتے تھے کوئی آدمی نماز پڑھے اور مرد ہو، عورت نہیں. عورت کی گھر کی نماز افضل ہے. مرد ہو گھر میں نماز پڑھے. اللہ کے نبی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا.
سخت ناراضگی کا اعلان فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ مسلمان اس کی تربیت، اس کی دینی زندگی کی تعمیر، اس کی ایمانی زندگی کی تشکیل، اس کا اللہ سے تعلق نماز کے اجتماعی نظام میں، مسجد کے اہتمام میں بڑا اہم دخل ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اللہ کے گھر سے تعلق۔ تو میرے عزیزو، رمضان کی برکتیں چاہیے، اللہ کے گھر سے تعلق جو، اور جلدی آؤ، آرام سے جاؤ، اور مسجد کے آداب کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا، جب مسجد میں تشریف لاتے وقت ہوتا تو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے اپنے دربار بلا لیا، اللہ اپنے دربار، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کا تو معمول یہ تھا، امت کو تو سبق یہ دیا، جب اللہ کے دربار آؤ تو خوشی کا اظہار کرو۔ اے اللہ اپنے گھر بلا لیا، 2 رکعت شکرانے کے، 2 رکعت شکرانے کے۔ تحیت المسجد، 2 رکعت شکرانہ، اللہ اپنے گھر بلا لیا۔ کوئی دنیا کے بونے حکمران بلا لے اور بٹھا لے اور 10 منٹ دیں اور آدھا گھنٹہ لے لیں تو باہر خوشی سے آگے کہتا ہے، یار 10 منٹ دیے تھے، آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بات کی ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والے کے لیے تو سب سے بڑی بات ہے، اللہ نے اپنے دربے میں بلایا اور بٹھائے رکھا، سب چلے گئے اور آخر میں میں رخصت ہوا، سب سے پہلے گیا، سب سے آخر میں رخصت ہوا۔ در سے تعلق ہے، مولا سے تعلق ہے۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، سکون میں رہتی ہے، باہر جاتی تڑپتی ہے۔ ایمان والا اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، باہر جاتا ہے تڑپتا ہے، کیسے اللہ کے گھر جاؤ۔ پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ فرمایا نفاق ہے، اللہ کے گھر میں تنگی محسوس ہو، اللہ کے گھر میں تنگی محسوس ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی زندگی کو مسجد سے جو۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ فرمایا تربیت کے نسخے میں دونوں چیزیں ہیں، مسجد میں نماز اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، بڑھیا نماز مسجد کے نظام کے ساتھ، اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عالمی تربیت کا نسخہ ہے، ایک عالمی تربیت کا نسخہ ہے۔ مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی زندگیاں، مسلمانوں کی اولادیں تصور نہیں تھا کہ نماز اور تلاوت اس سے محروم ہو۔ مسلمانوں کی زندگیاں، مسلمانوں کے گھرانے تصور نہیں تھا کہ وہ تلاوت اور نماز سے خالی ہو، تصور کوئی نہیں تھا۔ نماز تلاوت اس سے تربیت ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے نماز اچھی ہو، نماز بڑھیا ہو، نماز خشوع والی ہو، نماز اللہ کی دھیان والی ہو، نماز اللہ کی یاد کے لیے ہو، اور نماز رسمی نہ ہو، رواجی نہ ہو، اس کے اندر روح موجود ہو، پھر نماز کی تاثیر ہے، اس کی زندگی میں پھر گناہ رہتے کوئی نہیں، پھر اس کی زندگی میں بد اخلاقی رہتی کوئی نہیں ہے۔ مرچوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، نمک کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، برف کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، آگ کے انگارے کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی۔ نماز کی تاثیر تو اللہ بتا رہا، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ نماز کی یہ تاثیر ہے، صحت مند ہو، بڑھیا ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، نماز اپنی حقیقت اور روح کے ساتھ ہو، اس کی یہ تاثیر ہے۔ وہاں خیانت نہیں رہتی، وہاں جھوٹ نہیں رہتا، وہاں بے حیائی نہیں رہتی، وہاں لقمہ حرام نہیں رہتا۔ نماز کا گناہوں کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق؟
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی یہ تاثیر ہے، یہ نسخہ تلاوت قرآن، نماز کا اہتمام، یہ بڑھیا ہے۔ اگر کوئی اسے اہتمام کرے اپنے بچوں میں بچیوں میں اچھے انسان بن جائیں گے، اچھے انسان بن جائیں گے، انسانیت تر و تازہ ہو جائے گی۔ اگر نماز اور تلاوت میں امید نہ رکھنا اپنی اولادوں سے کہ وہ آپ کی بھی فرما بردار رہے، پھر امید نہ رکھنا کہ وہ کوئی اچھے انسان بنیں گے، جو اللہ کے نہیں وہ اللہ کے بندوں کے کیسے ہو سکتے؟ جو اللہ کی وفادار نہیں، جس ذات نے نعمتوں کی حد کر رکھی ہے، پھر اپنے دنیاوی محسنوں کا خیال ان کے ہاں کہاں رہے گا؟ پھر دنیاوی محسنوں کا لحاظ ان کی زندگی میں کہاں رہے گا؟ نماز بڑھیا، تلاوت بڑھیا، یہ تعمیر کا، تربیت کا عالمی نسخہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں، ہر گھر میں بیٹی بہنا اپنی صبح کا آغاز تلاوت سے کیا کرتی۔ مسلمان مردوں میں تصور نہیں تھا کہ دن گزرے اور تلاوت قرآن کا وظیفہ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے تو پیمانہ بتایا ہے، معدہ خراب ہو بھوک نہیں لگتی، معدہ خراب ہو تو بھوک نہیں لگتی، دل خراب ہو تو تلاوت کا جی نہیں چاہتا۔ معدہ خراب ہو تو بھوک نہیں لگتی، دل خراب ہو تلاوت کا جی نہیں چاہتا، اور معدہ ٹھیک ہو تو بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ سبحان اللہ، دل ٹھیک ہو پھر نیکی اور تلاوت کی بھوک لگتی ہے، پھر جی چاہتا ہے۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ صاف دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ جسے صاف دل مل جائے، صاف زبان مل جائے، وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ دل خراب ہی ہو گیا، علاج بھی کیا ہے؟ فرمایا دوا کے طور پہ تلاوت کرو، دوا کے طور پہ، کڑوی سمجھو نہ چاہے پھر بھی تلاوت کرو، جب دل صحت مند ہو جائے گا پھر تلاوت کا بھوک لگے گی۔ پہلے دوا ہے پھر یہ غذا بھی ہے، پہلے یہ دوا ہے پھر غذا بھی ہے، اور جب دل صحت مند ہو جائے گا تلاوت قرآن غذا بن جائے گی، جی نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے گا۔ یہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، پیمانہ بھی ہے، پیمانہ بھی ہے، بھوک لگتی ہے، معدہ ٹھیک ہے، تلاوت کا جی نہیں چاہتا، دل خراب ہے۔ کہیں اس دل میں آنکھ کے راستے سے، زبان کے راستے سے، کان کے راستے سے ظلمت آئی ہے، اللہ نہ کرے اس حال میں موت آ جائے، اللہ نہ کرے اس حال میں موت آ جائے، دل کی سیاہی کے ساتھ۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں تو مال کوئی نہیں کام آنا اور نہیں اولاد کام آنی ہے، وہاں تو یہ دل ہی کام آئے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، صحت مند دن کون لے کے آیا ہے؟ جس میں نیکیوں کا نور ہے، ایمان کی تازگی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، جسے نیکیوں کا شوق ہے، یہی دل وہاں کام آئے گا۔ وہاں قیمت مال کی بنیاد پر نہیں، اولاد کی بنیاد پر نہیں، دل کی بنیاد پر ہے۔ اور میرے عزیزو، آج اس دل کی پیمانہ کیا ہے؟ نیکی کا جی چاہ رہا ہے، تلاوت کا جی چاہ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور قرآن کو غذا بنا کے روزانہ اس کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں میں بھی ماحول بنائیں، ورنہ میرے عزیزو مسلمانوں کے گھروں کی اولادیں مسلمان نہیں رہ رہی۔ ان کانوں میں ایسے نظریات اور ایسے خیالات کی آواز بڑھتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کوئی کہتا ہے میں تو صرف قرآن مانتا ہوں، کوئی تو نادان کہتا ہے میں تو قبر کی زندگی کو مانتا ہی نہیں۔ اور ایسی مخلوق مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پا رہی ہے جو یہ بھی کہتی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں کہ اللہ کی ذات ہے بھی یا نہیں۔ جب اس دل میں گناہوں کی گندگی کی سیاہی ہوگی تو پھر ہر برا نظریہ، ہر باطل نظریہ، ہر گمراہ نظریہ یہ دل قبول کرے گا، اس لیے کہ زمین گناہوں کی وجہ سے سازگار ہو گئی۔ بڑا سا بڑا کفر قبول کر لے گا۔ ایک ڈاکٹر صبح مجھے بتایا، ڈاکٹر بن رہی ہے، کہنے لگی مذہب مسئلہ کوئی چیز نہیں، عیسائی ہندو سکھ سب برابر، انسان تو ہے نا۔
اب یہ سوچ آپ کے ملک میں، آپ کے تعلیمی اداروں میں پروان چڑھ رہی ہے، اور میری اولادیں، میری بچیاں بچے ان ماحولوں میں جا رہی ہیں۔ قرآن کی غذاگری آپ کے گھر میں پرورش پائے گی، لیکن ایمان کوئی نہیں ہوگا۔ تحفظ کیجیے اپنے اولادوں کی، بال لگائیے اپنے بچوں کی ایمان اور دین کی۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں، چند روزہ زندگی کی سہولیات دے رہے ہیں اور کھربوں سال کی زندگی ان کی ہلاکت اور بربادی کی بن رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، کم از کم درجہ یہ ہے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول اپنے بچے بچیوں سے بنائیے۔ نماز کا اہتمام مرد مساجد سے اپنے بچوں کا تعلق جوڑیے۔ یہ حفاظت ہے، یہ تربیت ہے، یہ مسلمانوں کا ایمانی زندگی کے لیے پاور ہاؤس سے تعلق ہے۔ ایمان کی روشنی آتی رہے گی، ایمان کی روشنی آتی رہے گی۔ نماز بڑھیا، تلاوت میری زندگی بھر کا معمول۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔